ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شیش گڑھ کی عظیم الشان مسجد میں شریک معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اصلاح معاشرہ کے نام سے ہونے والے اس اجلاس میں مختلف علماء نے شرکت فرمائی. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ جناب ہارون سنابری حفظہ اللہ تشریف لائے، اور ایک مشہور داعی بین الاقوامی سطح پر جنہوں نے شہرت حاصل کی ہے اپنے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ، اور آپ نے ابھی ان کے خطاب کو سنا. مجھے بھی دعوت دی گئی، وقت پر میں بھی پہنچا، اور سردیوں کی اس رات میں آپ کا یہاں ابھی تک جمع رہنا، بیٹھنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابھی بھی ہم کتاب و سنت کو سننا چاہتے ہیں، اور
کو اپنی زندگی میں رچانا اور بسانا چاہتے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس موضوع پر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ایک بھائی قرار دیا ہے، اور اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ساری دنیا کا مسلمان اگر بھائی ہے تو ان میں تنازع نہیں ہوگا، ان میں اختلاف نہیں ہوگا، ان میں رنجش، جھگڑا اور فساد برپا نہیں ہوگا۔ اس بات کا انکار نہیں کیا، امکان ہے، اور ایسی صورت میں معاشرے کو، سماج کو اور سماج کے سربراہ لوگوں کو، ذمہ داروں کو، پھر اس نے ایک دوسرا بھی حکم دیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو تم اصلاح کرا دیا کرو، اور اصلاح کرانے میں جب دو بھائیوں کو آپس میں بٹھائیں، ان کے درمیان میل اور ملاپ کرائیں، ان کے درمیان شر و فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جب اللہ سے ڈرو گے تو بات صحیح کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو بات حق کہو گے، پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ بات ہمارے رشتہ دار کے فیور میں جا رہی ہے یا ہمارے رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ سب چیز نہیں دیکھو گے، بلکہ حق بات بولو گے، چاہے جس کے خلاف جائے چاہے جس کے فیور میں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے جوڑ دیا۔ اگر حق بات کہو گے، اللہ سے ڈرو گے، سچ بولو گے، تو اس کا رزلٹ اور اس کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی رحم کیا جائے گا۔ قرآن کی اس آیت کو میں ہو پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ المؤمنون میں الف لام جنسیت کا، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی بستی کا ہو، کسی بھی قریہ اور کنٹری کا ہو، جہاں کا بھی ہے اور وہ مومن ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ اس کے رنگ سے، نسل سے، امیری و غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی زبان الگ ہو سکتی ہے، اس کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، اس کا قد و قامت الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے بھائی، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کبھی بھی جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، کسی بھی معاملے کو لے کر مسلمانوں کے بھائیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو سماج کے سربراہ لوگوں کو، باوقار لوگوں کو، معزز لوگوں کو چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ
لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، مر رہے ہیں تو مرنے دو، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے۔ فاتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب صلح کراؤ تو اس میں بھی ڈر سے کام لینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سماج کے معزز شخص تو ہیں، لیکن معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جب کبھی انتخاب ہوگا، الیکشن ہوگا، چناؤ ہوگا، پردھانی کا، ایم ایل اے کا، ایم پی کا، تو یہ تو ہمارا ووٹر ہے، یہ دوسرے کا، تو ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ وہ فیصلہ ہمارے اپنے کے حق میں، اس کے فیور میں جائے اور دوسرے کے فیور میں نہ جائے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو تم عدل کی بات کرو گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو تم انصاف کی بات کرو گے، اور نہیں ہوگا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آپس میں بھائی تھوڑی سی دیر میں دیکھ لیجیے کتنی انسیت ہو جاتی ہے، پھر جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار لین دین معاملات سب ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کتنی انسیت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو دیکھیں تھوڑی سی دیر میں کتنی دوستی کتنی انسیت ہو جاتی ہے۔ دہلی سے سفر کیے، کلکتہ جانا ہے، سامنے والی سیٹ پر بھی چہرے مہرے سے لگتا ہے کوئی مسلمان بیٹھا ہے، گاڑی تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے، الیکس الیک ہونے لگتا ہے، تھوڑی گاڑی اور آگے بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے نام پوچھا جانے لگتا ہے، تھوڑی اور گاڑی آگے بڑھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب کلکتہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کلکتہ۔ تھوڑی دیر کی بات، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب فلاں محلے میں بھی اسی محلے میں جا رہا ہوں۔ اتنی سی دیر کی ملاقات نے ہمیں اور آپ کو اتنا زیادہ گہرا دوست بنا دیا ایک دوسرے کا۔ جب کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے اور ہم پانی لینے کے لیے اترتے ہیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے اترتے ہیں تو سامنے والا شخص میرے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ کبھی کسی اسٹیشن پر اترتا ہے تو میں اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوں۔ رات میں کبھی میری آنکھ کھلی، اپنے سامان کو چیک کیا، الحمدللہ ٹھیک۔ سوتے سوتے ہم نے جب آنکھ کھلی تو اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اس کے سامان کو بھی دیکھ لیا کہ میرے بھائی کا بھی سامان ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھی اپنے سامان کے ساتھ ساتھ میرے سامان کو بھی چیک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کی اس ٹرین یاترا، اس سفر کے اندر ہماری انسیت اتنی ہو جاتی ہے اس شخص سے کہ ہمارا نمبر وہ لے لیتا ہے، اس کا نمبر میں لے لیتا ہوں، اور پھر یہ گفتگو سفر ختم ہونے کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب 22 گھنٹے 24 گھنٹے کے سفر میں ہم اور آپ ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد ہو جاتے ہیں تو پھر جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس محلے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب تھوڑے سے سفر میں اور ایک چھوٹے سے سفر میں ہم اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اس کے سامان کی بھی رکھوالی کر رہے ہیں تو پھر پوری زندگی کے اس سفر میں جس کے ساتھ ہم اڑ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم پر غور کرو کہ جب تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تم آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ ان لڑنے والوں کو زیادہ دن تک ایک دوسرے سے الگ مت رہنے دو۔ یہ حکم اللہ رب العالمین پورے سماج سوسائٹی کو دے رہا ہے، وہاں کے باوقار اور معزز افراد کو دے رہا ہے۔ اگر آپ سردار ہیں، اگر آپ باعزت ہیں،
صلح کرنا آپ کا کام۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، گفتگو بند رکھے۔ 3 دن تک تو چلو غصہ ہے، گرمی ہے، ابھی نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، لیکن 3 دن کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ لڑائی جھگڑے میں چھوڑ دے، بلانا چھوڑ دے، بات چیت کرنا چھوڑ دے، دعا سلام چھوڑ دے، جائز نہیں۔ معاشرے میں غور کریں، ہر انسان غور کرے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اس حمام میں ہم مولوی بھی ننگے ہی نظر آئیں گے، ہم سب کے بارے میں معاشرے کی اسلام میں سب آتے ہیں۔ آپ بھی یہ علماء کے لیے دین الگ اور آپ کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے۔ اس حمام میں سب ننگے نظر آئیں گے، لیکن اسلام تو سب کے لیے ہے۔ جو باتیں آپ کے لیے بولی جا رہی ہیں وہ ہمارے اوپر بھی تو پوری اتر رہی ہیں، ہمیں بھی تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جائز ہی نہیں ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو، اپنے بھائی کو 3 دن سے فوق ثلاث کا لفظ آیا ہے، یحجرا اخاہ فوق ثلاث، کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، خونی رشتے سے زیادہ دینی رشتے کی پرواہ ہے۔ خونی رشتے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دینی رشتے کی اہمیت ہے۔ خونی رشتہ ہمارا سگا بھائی، ہم دونوں کا باپ ایک، ماں ایک، لیکن اس سے بھی زیادہ اوپر اٹھتا ہے دینی رشتہ، اسلامی رشتہ، جو خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس کی جیتی جاتی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عدی بن عمیر کی اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے، لیکن 70 کافر مارے گئے، اور 70 ہی کافروں کو قید کر لیا گیا۔ یہ سب جانتے ہیں۔ ان 70 کافروں کو جن کو قید کیا گیا تھا، ان میں حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی عدی کو بھی گرفتار کیا۔ وہ کافروں کا ساتھ دے رہے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ عدی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب عدی کو گرفتار کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ ان سارے قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، اور یہ کام چند صحابہ کو سونپ دیا۔ تم اتنے قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو گے، تم اتنے قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو گے، تم اتنے کے، تم اتنے کے۔ ایک صحابی نے 5 6 قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا شروع کر دی، اور ان کے ساتھ ایک ہیلپر تھا جو ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ عدی ابن عمیر کا جب نمبر آیا تو جو صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، اس صحابی کے ہیلپر حضرت مصعب ابن عمیر تھے۔ مصعب ابن عمیر نے کہا، اس عدی کے پیروں میں ایسے بیڑیاں ڈالو، یہاں سے ٹائٹ کرو۔ یہ بیڑیاں توڑنے میں بہت ماہر ہے، اگر آپ نے یہاں سے بیڑیاں کس دی تو یہ یہاں سے توڑ لے گا۔ میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، یہ بیڑیاں توڑنے میں بہت ماہر ہے، لہٰذا اس کی بیڑیوں کو اس پوزیشن میں لا کر ٹائٹ کر دو۔ جب عدی نے دیکھا کہ یہ تو ایسے حساب سے ہم کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ اب تو کہیں بیڑیاں توڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو عدی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، مصعب شرم نہیں آتی تو کیسے بھائی ہو تم؟
یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ مصعب کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے سگے بھائی کے لیے اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ ایسے ڈائٹ کرو، ایسے ڈائٹ کرو، ایسے ڈائٹ کرو۔ مصعب ابن عمیر نے جواب دیا خاموش۔ کیسا بھائی؟ کون بھائی؟ عدی نے کہا اپنے باپ کے خون کو گالی دے رہے ہو؟ کیا تمہارا باپ عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میرا باپ عمیر ہے۔ عدی نے کہا میرا بھی باپ عمیر ہے۔ کیا عمیر کا خون تمہاری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے؟ کہاں دوڑ رہا ہے؟ کہا میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ جب ہم دونوں کا باپ ایک ہے، ہم دونوں کا یہ خون میں اپنے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، رگوں میں عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا بھائی نہیں؟ مصعب ابن عمیر نے جواب دیا نہیں، یہ سچ ہے کہ ہم دونوں کی رگوں میں عمیر کا ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے کہ تم عمیر کے بیٹے ہو، یہ بھی سچ ہے کہ میں بھی عمیر کا بیٹا ہوں۔ لیکن ان تمام سچائیوں کے بعد ایک سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے۔ آیا عدی جانتے ہو میرا بھائی کون ہے؟ عدی نے کہا اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو پھر تیرا بھائی، تو پھر بتا کہ تیرا بھائی کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈائٹ کر رہا ہے۔ آئے عدی اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے بھی جو کلمہ پڑھا ہے وہی کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ میرا کلمہ شریف بھائی ہے، اور کلمے کی بنیاد پر جو حیثیت، جو حق اس کا ہے وہ تیرا نہیں ہے، جو اہمیت اس رشتے کی ہے وہ تیری نہیں ہے۔ تو میرا دشمن ہے، تو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، تو اسلام کا دشمن ہے۔ اپنے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کروائی اور خونی رشتے کی پرواہ نہیں۔ اسلام کے لیے سماج پر غور کریں، ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں۔ آج تو سگا بھائی غلطی کر کے آیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو غلطی جانتے ہیں کہ کی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہو گئی کیا ہوا، اس کے فکر میں ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے سگے بھائی کے لیے باوجود اس کے کہ وہ حق پر نہیں ہے، میرے بھائیوں ہم دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، مارنے اور پیٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو سماج کے سربراہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کرا دیں، ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور یاد رکھیں اللہ سے اس لیے ڈرے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور ہم کو انصاف کی بات کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا۔ کل کوئی معاملے میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو تمہارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ عدی بن عمیر اور مصعب بن عمیر کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اسلام سے پہلے کیا پوزیشن تھی؟ قرآن نے اس دور کو یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، نعمت اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک روٹی کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔
اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ، تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی اسلام کے خیر و برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یعنی اسلامی رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. جو ایک دوسرے کے قاتل تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جو ایک روٹی اور بوٹی کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ بن گئے. غالباً وہ جنگ یرموک کا واقعہ اٹھائیے جہاں 3 لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی صحابی ہے زخمیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے. اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو پانی کا پیالہ لے کر اس کے قریب گیا، دیکھا کوئی کراہ رہا ہے، اس کو اٹھایا، اپنے ران پر اس کے کو ٹیکا، اپنے سینے سے اس کے سر کو رکھا، پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں پہ لگایا. وہ پانی کا شدید عاجزمند تھا، پانی کے لیے شدید پیاسا تھا، لیکن اس کے باوجود پانی ابھی تک اس کے ہونٹوں تک گیا. ابھی اس کے حلق میں پانی کا کوئی لقمہ بھی نہیں پہنچا کہ اتنے میں دوسرے کسی زخمی کی آواز آتی ہے، میں بھی پیاسا ہوں، اگر پانی کچھ بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، پانی کے چند قطرے میرے حلق میں بھی ڈال دینا. اس آدمی نے جو پانی پینے ہی والا تھا اپنا پیالہ ہٹا دیا، چھوڑ دیا اور پلانے والے سے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، میرے بھائی کی پیاس مجھ سے بھی زیادہ شدید ہے، جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلاؤ. اس پانی پلانے والے نے اس کو چھوڑا، اس کے پاس گیا، اس کے حلق میں پانی ڈالنا چاہ کے تیسرے نے چیخا، دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کی طرف گیا، ابھی اس کو اٹھایا ہی تھا، اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، اس کی روح اب سے ان سوئی سے پرواز کر چکی ہے. اس نے ٹٹول کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو جان جعفری کے سپرد کر چکا ہے. جب یہ لوٹ کر سوچتا کہ دوسرے ہی کو پانی پلا دوں، جب لوٹ کر دوسرے کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے یہ بھی بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں، اب جان ان کے اندر بھی باقی نہیں رہی. جب لوٹ کر پہلے کے پاس آیا کہ اٹھا کر دیکھوں کیا بھی پانی کیوں نہیں مانگ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ دوپہر رات کی پیاس حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا رخصت ہو چکا ہے، یہ بھی چلا گیا. جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دے دے. اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے اپنی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ الفت دیکھیے، اسلام تو ہمیں بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا تھا، اسلام تو ہمیں اس لیے ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم ایک سماج، ایک سوسائٹی ایسی تشکیل دیں جو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو، جو بنیادوں پر سوز چیزیں پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے چپک کر اس کو سہارا دے کر دیوار بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سہارا دیتے دیتے ایک جماعت بن جائے، مضبوط جماعت بن جائے، جس سے ٹکرا کر دشمنوں کو اپنا سر پھوڑنے کے سوا اور کچھ نصیب نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں، آج موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں، ہمارے اس ملک میں ہمارے اوپر جو آفتیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں، دوسرے لوگ جو ظلم و ستم ہمارے اوپر کر رہے ہیں، اس کی مین بنیادی وجہ، مین ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ ہماری جماعتوں میں اختلاف پیدا کر چکے ہیں، ہمارے سماج میں اختلاف ڈال چکے ہیں، پھوٹ ڈال چکے ہیں، ڈو اینڈ ڈیوائڈ کی پالیسی اپنائی جا چکی ہے. ان کو انہی سے لڑاؤ، ان کو انہی کے اندر الجھاؤ، اور عام طور پر دیکھ لیجیے گا الیکشن کے موقع پر کہ ایک ادھر ووٹ دے گا تو دوسرا ادھر ووٹ دے گا، تیسرا ادھر جائے گا، یہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا بھائی. ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو اس کے مقابلے میں دوسری طرف بھی مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا. میں سخت بولنے میں تھوڑا سا بدنام ہوں، اس لیے میں اس بدنامی کی کوئی فکر نہیں کرتا ہوں. ایک معمولی سا فقرہ اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں گے، کم سے کم اس کی قیمت ہوگی 5,000، اس سے نیچے نہیں. ایک معمولی قسم کی گائے یا بھینس خریدنے کے لیے جائیں گے تو اس کی قیمت بھی کم
سے کم ہوگی 10,000 معمولی قسم کی. اور ایک معمولی قسم کا ایک نارمل کتا جو لوگ پالتے ہیں، شوقین ہیں، اگر وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے معمولی اور نارمل قسم کا کتا بھی اگر خریدیں گے تو اس کی قیمت بھی 10-15 ہزار روپے سے کم نہیں. کتے تو 5-5 لاکھ کے آتے ہیں، ہمارے لکھنؤ میں آتے دیکھ سکتے ہیں آپ. نارمل قسم کے کتے کی قیمت بھی 5-10-15 ہزار روپے سے کم کی نہیں. ایک کتے کی قیمت ہے 10,000 روپے، معمولی کتے کی. اور ہمارے ووٹ کی قیمت، ہمارے ضمیر کی قیمت ہے ماتر 1000 روپیہ. لو فلاں جگہ ووٹ دے دینا. ایک معمولی کتے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں آج ہم. ایک معمولی کتے سے بھی زیادہ کم قیمت ہے ہمارے ضمیر کی. ہم سے اچھے وہ کتے ہیں جن کی کم سے کم قیمت 10-15 ہزار روپے کی ہے. جب ہمارے ضمیر اور ہمارے ضمیر کی قیمت جب یہ ہے تو لڑو مرو پھر شور کیوں مچا رہے ہو کہ ہم برباد ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. انتخاب کا موقع 2024 قریب آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے ضمیروں کی قیمت 500 اور 1000 روپے میں ہمارے ووٹ بکیں گے. جہاں چاہو وہاں ٹپا لگا لو. ہمارا بیٹا بیمار ہے، 1000 روپے دے دو دوا آ جائے گی. میرے بھائیوں، ایک معمولی کتے سے بھی زیادہ، بکرے اور بھینس اور گائے اور جانوروں سے بھی زیادہ ہماری قیمت ہے. معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. دوا تھوڑی سی کڑوی ضرور تھی لیکن فائدے مند. بہت زیادہ شوق ہے کڑوی دوا سے بچ جائیں تو پھر ہومیوپیتھی کھائیے. میٹھی گولیاں کبھی کبھی وہ مرنے کے بعد فائدہ کرتی. کتابوں نہیں پر ڈپینڈ ہو جائے گی. ڈھونڈیے اور تلاش کریے کہ ہمیں ایسے سمجھانے والے کام کریں. میرے بھائیوں، ایک دوسرے نے اپنی جان دے دی. تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا واقعہ لکھا. دونوں صحابی ہیں اور دونوں کی کپڑے کی دکان ہے اور دونوں کے کپڑے کی دکان آمنے سامنے ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چائے کی دکان کھلی ہے، ایک چائے کی دکان سامنے ہے. کوئی کسٹمر دور سے آ رہا ہے تو یہاں سے پہلے سے علی بھائی دوسری طرف نہ چلا جائے. اب دوسرا کوئی بھی ہو، یہ ایک کمپٹیشن ہے. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 2 صحابیوں کی دکانیں بتاتے ہیں کہ قریب قریب ہیں. ایک کسٹمر آتا ہے کپڑے کی دکان پر اور وہاں آ کر کپڑا دیکھتا ہے، کپڑا لے کر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آتا ہے. نہ یہ بلا رہے ہیں نہ وہ بلا رہے ہیں، دونوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کسٹمر کی اپنی مرضی ہے، وہ جس دکان پہ جانا چاہے چلا جائے. یہ دوسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے، کپڑا دیکھتا اور ایک اور کپڑا لے کر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا کسٹمر آتا ہے. اتفاق دیکھیے وہ بھی اسی دکان پر آتا ہے. تھوڑی دیر کپڑا دیکھنے کے بعد پھر کپڑا خریدتا ہے اور اسی دکان سے چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک چوتھا کسٹمر آتا ہے. قسمت دیکھیے اور صورتحال دیکھیے، اتفاق دیکھیے، چوتھا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے. لیکن اب دکاندار سوچتا ہے یا اللہ، ظہر تک میرا ایک کپڑا بک چکا تھا، ظہر کے بعد دوسرا کپڑا بک گیا اور عصر کی اذان سے پہلے میں نے تیسرا کپڑا بھی بیچ دیا. عصر کے بعد میں آیا ہوں، میں جب سے بیٹھا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. میرے 3 کپڑے بک چکے ہیں. اتنا تو ہو چکی ہے میری محنت، میری مزدوری کہ آج کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا، میرے بچے آرام سے کھا لیں گے. لیکن میرا بھائی بھی جو دکان کھولے بیٹھا ہے وہ بھی
چولہا جل جائے گا، بچے اچھا کھا لیں گے، لیکن میرے بھائی کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ یہ فکر کیوں نہیں آتی؟ وہی اسلام پر عمل کیا ہے، وہی نماز پڑھ کے آئے ہیں ہم، اسی نماز کے اندر ہم نے ورزقنی کی دعا بھی کی ہے، وہی نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر ہم اپنے بھائی کے منہ سے روٹی کا نوانا کیوں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے رزق کو چھین کر اپنے حصے میں ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم ایک دوسرے کے رادی کے بن جاتے ہیں، اس کے گھر میں خاک ہم ایسے برداشت کر لیتے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ معاشرے کے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی؟ کیسے؟ جبکہ حال یہ ہے اور سچ یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم کو اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنی تکلیف سے اتنے تکلیف میں نہیں ہیں جتنے آپ کے سکھ اور آپ کے آرام سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا رویہ ہے۔ ہمیں اپنی پریشانی کی اتنی فکر نہیں، بس اتنا سا گھر میں پہنچ جائیں اور پڑوسی کے گھر کے کوکر کی سیٹی بج جائے اور وہاں کے پکنے والے کھانے کی خوشبو ہماری ناک تک پہنچ جائے تو اب سوچنے لگتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے، میں تو جو یہ بریانی کیسے پکا رہا ہے، اس کے گھر میں آج بکرے کا اور مرغے کا میٹ کیسے بن رہا ہے، گوشت کیسے بن رہا ہے، آج ہم کو یہ دقت ہے۔ ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں، اسی لیے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ صفت کہ میرے بھائی کو کچھ نہ ملے، سب کچھ میرے پاس آ جائے، یہ صفت کس کی ہے؟ برا مت مانیے، آپریشن تھوڑا سا سخت ہے، ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے۔ یہ صفت کتے کی صفت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی دوسرے کو بھی کھانے دیں۔ آپ کے شیش گڑھ میں ایک مرا ہوا بیل پڑا ہوا ہے، مثال میں شیش گڑھ سے دے رہا ہوں، آپ کے شیش گڑھ میں ایک مرا ہوا بیل پڑا ہوا ہے، ایک کتا اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو سے دوسرے کتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی بیل کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتا بھونک بھونک کر دوسرے کتوں کو بھگا دیتا ہے، ان کتوں کو اس بیل کے پاس نہیں آنے دے رہا ہے۔ کتنا کھا لے گا؟ 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو پورا کا پورا 3 کنٹل پڑا ہوا ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ وہ 3 کنٹل برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو نہیں کھانے دے گا۔ معاف کیجئے گا، یہی صفت آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ کوئی چیز برباد ہو رہی ہے تو ہو جانے دو، لیکن میں اپنے بھائی کے حصے میں نہیں آنے دوں گا، میں اس کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ ہم سے آگے کیوں جائے گا؟ یہ صفت کس کی تھی اور کس کے اندر آ چکی ہے؟ ورنہ اسلام بھی یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دوسرے کے دشمن۔ یہ صفت تو پہلے تھی، اسلام سے پہلے تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس نعمت سے تو تم بھائی بھائی ہوئے ہو، لیکن پھر کیا بات ہے کہ بھائی بھائی کی صفت آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ منہ دیکھی بڑی محبت، جیسے ہی ملیں گے منافقت آئیے گلے، اور اس کے بعد تھوڑا سا بے رخی سے بات، ارے مولانا صاحب ایسے کیسے لوگ ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ جب اندر چلے گئے میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی، بڑی دعائیں کی، جبکہ وہ سلام بھی تب کر رہے ہیں جب مجھے نکلے ہوئے 8 مہینے ہو گئے ہیں، جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تب کہتے ہیں، جنہوں نے ایک فون تک نہیں کر کے پوچھا ٹھیک ہے اگر آج وہ آمنا سامنا ہو جائے تو منافقت دیکھی رہی۔ بہت دعائیں کی آپ کے لیے۔ آپ کسی کو بھی پرکھنا چاہیں تو آپ
خوشی کے موقع پر اس کو بہت بڑی عزت مل گئی اور تب پرکھیے کہ دیکھیں خوشی میں وہ آپ کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی آ جائے تب آپ دیکھیے کہ آپ کی پریشانی میں کتنا. یہی دو موقع ہوتے ہیں کسی کا امتحان لینے کا، اور جرجیس نے ان دونوں موقعوں کو بڑی خوبصورتی سے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے. خوشی کے موقع پر بھی ہم نے آزمایا ہے اور دکھ اور غم کے موقع پر بھی آزمایا ہے. اس لیے ہم سے زیادہ تجربہ کس کو ہوگا؟ منافقوں کو پہچاننے کا. تو میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں نہیں لکھا کہ منافق کون ہے، لیکن ایک پہچان آپ بھی پہچان سکتے ہیں. کسی کو بہت بڑی خوشخبری ملی ہو، دیکھیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو معراج کا سفر ہوا، کتنی بڑی خوشخبری تھی. اب موقع تھا کہ دیکھیں کہ اپنی امت کو کتنا یاد رکھتے ہیں. جب معراج ہوئی، گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر جہاں سدرۃ المنتہا ہے وہاں تک پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا بس یہی تک میرا مقام ہے، اس سے آگے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. فرمایا کیا بات ہے، کیا مجھے آپ نے بے بس پایا ہے؟ کیا میں نے اپنے رفاقت میں کمی کی ہے؟ کیا آپ نے میرے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا تو آپ نے مجھے سفر کے لائق نہیں سمجھا؟ فرمایا اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرا مقام یہیں تک ہے، اگر اس سے 1 انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا تو اللہ کی تجلی سے ہم جل کر راہ ہو جائیں گے. میرا مقام یہی تک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی، اس سے آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. اللہ کے نبی گئے، اس سے آگے کا سفر اللہ تعالیٰ نے نبی کو کرایا. نبی آگے گئے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے آگے جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے نبی گئے، تو سوال یہ ہے، اس کا جواب نبی نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا. قرآن خود کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی نہیں گئے، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. کون لے گیا؟ اللہ لے گیا. اب جہاں سے آگے جبرائیل نہ جا پائے وہاں سے آگے نبی گئے، تو نبی کو کون لے گیا؟ اللہ. کیسے لے گیا؟ نبی اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ نہیں ہوئے، کیوں؟ یہ تمام سوال کا جواب کیوں میں نہیں ہے. اگر کرو گے تو اللہ کی قدرت پر شک ہے. اس لیے ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے، نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا. اور اللہ کیسے لے گیا؟ اللہ اس بات سے پاک ہے. اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیسے لے گیا، بس یہ کہا جا سکتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. بس یہی ہے اس کا جواب. جب وہاں سے لوٹ کر واپس آئے تو اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی. دھیرے دھیرے 5 وقت کی نماز رہ گئی، تفصیل میں نہیں آنا چاہتا. جب وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. پڑھی حدیث، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اس خوشی کے موقع پر. تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی روحانی اور جسمانی، ہر قسم کی بدنی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو اللہ بھی اپنے نبی کو کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو کیا جواب دے رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو. تو جب اللہ نے نبی سے کہا آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے اللہ نہیں، صرف میرے اوپر نہیں. اے اللہ نہیں، صرف میرے اوپر نہیں. السلام علینا، تیری سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک اور صالح بندوں کے اوپر بھی ہو. یعنی تیرے بندے میرے امتی جو نماز پڑھیں گے، جو ہم پر ایمان لائیں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے، یہ تیری سلامتی مجھ پر بھی ہو اور ان پر بھی. ایسے خوش
اپنی امت کو نہیں بھولے. تو خوشی میں بھی جو اپنوں کو نہ چھوڑے، اور غم تو اتنا بڑا غم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جاسوس تپش کا عالم ہوگا، سورج سوانے سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ایسے گھڑی میں بھی جب سب لوگ غم میں ہوں گے، اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، بیٹی ماں کو نہیں، بھائی بہن کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے اس دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، وبنیہ، اور باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا. اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا. ایسے غم کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اور جیسی اللہ چاہے گا. اس کے بعد حکم ہوگا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، اے رسول اللہ اپنے سر کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے. حکم ہوگا سل، مانگو تو عطا، جو مانگو گے دیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کرو تو آپ کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. اس پر اپنا سر اٹھائیں گے اللہ کے نبی اور سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اپنے امت کو امتی امتی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کو بخشوائیں گے. میرے بھائیو غور کرو، غم کے اس موقع پر بھی محمد رسول اللہ کی امت کو نہیں بھولے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو خوشی میں بھی اپنے سے کمزور لوگوں کو نہ بھولے اور غم میں بھی اپنے سے کمزور لوگوں کو نہ بھولے. ایسے موقع پر سب کو لے کر چلے. اور اسلام کی تعلیم ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ایمان کی جو برانچز بتائی گئی ہیں ان برانچوں میں ان شاخوں میں ایک شاخ یہ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. حضرت سعید بن جبیر کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے حجاج ابن یوسف ثقفی کے نشانے پر آ گئے، اس کی اطاعت کے شکار. حجاج ابن یوسف ثقفی بہت ظالم حکمران گزرا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اس نے. حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ کی گردن کو قلم کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکایا تھا. وہ حضرت اسما جو محمد رسول اللہ کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. اسما کے بیٹے عبداللہ جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مدینہ میں سب سے پہلے جس عورت نے بچہ پیدا کیا تھا وہ حضرت اسما تھی جنہوں نے حضرت عبداللہ کو جنم دیا تھا. مدینے میں مہاجرین میں سب سے پہلے پیدائش عبداللہ کی ہوئی اور یہی عبداللہ کی گردن کو قلم کر کے حجاج ابن یوسف نے خانے کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا تھا. اور حضرت اسما جب لاٹھی ٹیک کر آئی، حجاج نے کہا دیکھ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. مسکرا کے کہتی ہے میرے بیٹے کی لاش دکھاؤ. کہا وہ ہے. جب اس نے لاٹھی ٹیک کر آئی تھی، جب گردن اٹھا کے دیکھا تو لاٹھی چھوٹ گئی، گردن صحیح ہو گئی اور پیٹھ سیدھی ہو گئی. جو واقعات سچے ہیں ان کو بیان کرو. کرامتیں ہمارے پاس بھی بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن سچی کرامتیں ہیں. یہ ایکس وائی زیڈ لیلا مجنو کی لکھی ہوئی کوئی کتاب کرامت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ وہ اسما ہیں جنہوں نے گردن اٹھائی، لاٹھی چھوٹ گئی، سیدھی ہوئی اور کھڑی ہو گئی اور مسکراتی ہے پھر روتی ہے. حجاج نے پوچھا مسکرائی پھر روئی؟ سمجھ میں نہیں آیا. کہا اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر اور اپنی بدقسمتی پر. بیٹے کی خوش قسمتی پر مسکرائی اور اپنی بدقسمتی پر روئی. کہا کہ اچھا
خوش قسمتی کیا ہے؟ کہا خوش قسمتی میرے بیٹے کی یہ ہے کہ دیکھ کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے لیکن مسکرا رہا ہے. آج بھی وہ مجھے للکار کے کہہ رہا ہے اس خبیث کے گھر پہ کبھی کبھی نہیں آیا. اچھا اور تیری بدقسمتی کیا ہے؟ کہا حجاج میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے. اگر میری کوکھ سے ایسے 1000 بچے بھی پیدا ہوتے تو میں ان کی گردنوں پر سکھا کعبے کی دیوار پر لٹکتا ہوا دیکھتی تو فخر کرتی کہ اسلام کے خاطر میرے بیٹوں نے اپنی جان دے دی. میری کوکھ سے ایسا بہادر بیٹا ایک ہی پیدا ہوا ہے. یہ میری بدقسمتی. مائیں بہادر بچے جلتی ہیں خال خال. اندازہ لگائیں میرے بھائیوں, یہی حجاج ابن یوسف کے ظلم کے شکار ہو گئے. سعید ابن جبیر, حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے. سعید ابن جبیر کی گردن کو میں اپنے سامنے کٹواؤں گا, ان کا قتل میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. سارے لوگ پیچھے پڑ گئے, حجاج کی پوری پولیس لگ گئی پکڑنے کے لیے, لیکن نہیں پکڑ پائی. آخرکار ایک گھر میں کہیں تھے اور جاسوسی کر دی پولیس والوں کو کسی نے, اور اپنوں ہی نے کی. اور پولیس نے جب چھاپا مارا تو اس رات میں حجاج بن یوسف کے پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. دو سپاہی جب پکڑ لیا تو اتنی مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑا اور پکڑتے ہی ہاتھ پیر باندھ دیے کہ بھاگ نہ جائیں, اور پھر ان کو حجاج کے سامنے لایا جاتا. لیکن اتنی دور کا راستہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھ کر بھی اگر سفر کیا جائے تو کم سے کم 1 ہفتے کا وقت لگے گا. 2 دن 3 دن گزر گئے سفر کرتے ہوئے. ان دونوں پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کے اوپر رحم آ گیا. ان کی نمازیں دیکھ کر, ان کی عبادتیں دیکھ کر, ان کی دینداری دیکھ کر, ان کا اخلاق دیکھ کر, ان کا کردار دیکھ کر ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں, ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ دیکھو یہ بیچارہ نیک آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مجرم بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کو ہم حجاج کے سامنے لے جا رہے ہیں, حجاج ان کو قتل کر دے گا. ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم لوگ کم سے کم اس دیندار آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں. حجاج کو معلوم تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بھاگنے کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے راستے سے جاؤ گے تو اس حجاج کی سلطنت کو, اس کی حکومت کو چھوڑ کر تم دوسرے ملک میں داخل ہو سکتے ہو. آپس میں صلاح ہوئی اور دونوں تیار ہو گئے سپاہی. انہوں نے سعید ابن جبیر سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. تمہارے اخلاق نے, تمہاری عبادت نے, تمہارے نماز اور روزوں نے مجھے متاثر کر دیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تم حجاج کے ہاتھوں مارے جاؤ. سعید ابن جبیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا اللہ تمہیں اس کا بدل جنت میں عطا فرمائے گا. تم نے ہمارے بچوں پر رحم کیا, تم نے ہماری بیوی پہ رحم کیا, مجھے چھوڑ دیا, اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جب ان کو چھوڑا سعید ابن جبیر کو تو یہ ابھی 1 میل یا 2 میل دور گئے ہوں گے. رات کا وقت تھا, بھاگنے کا پورا موقع تھا, لیکن 1 میل یا 2 میل دور گئے ہوں گے کہ یہ لوٹ کر دوبارہ آتے ہیں اور ان دونوں سپاہیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے سپاہیوں, یہ تم نے اچھا نہیں کیا مجھے چھوڑ کر, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑا جائے. میں اپنے آپ کو آتم سمرپن کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں, میں نے سرنڈر کیا ہے, اب تم مجھے لے چلو حجاج کے پاس, میں تمہارے ساتھ حجاج کے سامنے جانا چاہتا ہوں. ارے پاگل ہو گئے ہو کیا, میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں, اب مجھے ہوش آیا ہے. کہا نہیں حجاج تمہیں قتل کر دے گا. کہا مجھے معلوم ہے اپنا انجام, یقیناً وہ مجھے قتل کرے گا, لیکن مجھے قتل ہونا پسند ہے, تو مجھے لے کر چلو. ان سپاہیوں نے کہا آخر میں نے تمہیں چھوڑ دیا, پھر کہا میں نے
بعد مجھے خیال آیا کہ جس جاسوس نے جاسوسی کر کے مجھے پکڑوایا ہے اس کو تو معلوم ہی ہے کہ تم دونوں نے مجھے رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہے، اس کو تو پتا ہے اگر تم حجاج کے سامنے جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ مجھے ملے ہی نہیں سعید، تو وہ جاسوس ان کو خبر کر دے گا، اور جب یہ حقیقت ان کے سامنے آئے گی کہ تم نے پکڑنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا تو حجاج تم دونوں کو قتل کر دے گا، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں، جب مجھے اپنے لیے یہ بات پسند نہیں تو تمہارے لیے بات کیسے پسند کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو میں اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے اپنی جان مجھے پیاری ہے تو تمہاری جان بھی مجھے پیاری ہونی چاہیے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اور تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈالوں، لے کے چلو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ، نہیں پتا چلے گا، کہا نہیں اگر پتا چلا تو تم دونوں کی جان جائے گی اور میں قاتل بن جاؤں گا، نہیں تم چلو لے کر۔ سعید بن جبیر مانے نہیں، اور ان دونوں سپاہیوں نے ان کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے ان دونوں سپاہیوں کو انعام سے نوازا، اور سعید بن جبیر سے ایک آخری خواہش، سعید بن جبیر نے وہی جو تمام لوگ کرتے آئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی، انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ایک جلاد کو تعینات کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف سعید بن جبیر کے سامنے کھڑا ہو گیا، جلاد کو حکم دیا کہ اب ایک ہی بار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ ان جلادوں نے تلوار اٹھائی اور ایک جلاد نے وہ تلوار ان کی گردن پر مار دی، اور ایک ہی تلوار میں سعید بن جبیر کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ سعید بن جبیر نے اپنے آپ کو قتل کروانا پسند کر لیا، لیکن ان دونوں سپاہیوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا کہ میں بچ جاؤں اور یہ بچ جائے، میں بچ جاؤں اور یہ دونوں قتل ہو جائیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام کیا ہے، یہاں سے سوچو کہ بھائی چارہ کیا ہے۔ انہوں نے چھوٹ جانے کے باوجود بھی نہیں چاہا کہ دونوں سپاہیوں کی جان خطرے میں ڈالیں۔ ہم اور آپ اپنے سماج اور سوسائٹی پہ غور کر کے دیکھیں، اندازہ لگائیں، کیا یہ ایمان کا ثبوت دیتے ہیں؟ ایسا بھائی چارہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں، کیا بھائی بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ اس بھائی چارے میں جو چیزیں رکاوٹ بن کر آتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بدگمانی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ تجسس، وہ چیزیں کیا ہیں؟ غیبت، وہ چیزیں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، اناد، دشمنی۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قرآن نے جہاں بھائی چارے کا حکم دیا ہے تو بھائی چارے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے ان چیزوں کی بھی ایک لسٹ اور ایک فہرست بیان کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی چیز، ایمان والو، اے مسلمانوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، مثلا کوئی اکیلا لڑکا کہیں بات کر رہا ہے، کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، ہماری نظر پڑی، سمجھ گئے، بولنے کی ضرورت نہیں، آپ اس لڑکے کو اکیلے جو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جا رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے پرسنل بات، اپنی کسی لڑکی سے بات چل رہی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہو، اپنے باپ سے بات کر رہا ہو۔ آپ کے دماغ میں یہی کیوں آیا؟ ایک جوان لڑکی موبائل کان میں لگا کر، بلوٹوتھ کان میں لگا کر اکیلی بات کرتے ہوئے جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں یہی خیال کیوں آتا ہے؟ یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال
ہوگی. یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ الٹا ہی خیال کیوں آتا ہے؟ وہی خیال کیوں آتا ہے؟ نکراتمک وچار کیوں آتے ہیں؟ وہی نگیٹو خیالات کیوں آتے ہیں ہمارے دماغ میں کہ یہ کسی سے بات کرتی ہوئی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کر رہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کر رہی ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو سوچیں وہ صحیح ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اور آپ دونوں الگ الگ سوچ رہے ہیں لیکن وہ بھی صحیح نہیں. مثلا میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہمارے سامنے شیخ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اور سامنے سے کوئی آدمی لگاتے ہوئے چلا آ رہا ہے. میری نظر اس لگاتے ہوئے آدمی پر پڑی. میں نے کہا ان سے، ڈاکٹر ہیں یہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو تجربہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. یہ آدمی کو لگا کے آ رہا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. میری ڈاکٹری کا تجربہ یہ کہتا ہے. ہمارے حضرت نے کہا کہ نہیں، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے. میں نے کہا نہیں صاحب، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ان کو بھی تیش ہے. نہیں صاحب، پیر کے میں موچ ہے. میں نے کہا اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہے تو 1000 روپیہ میں دوں گا. انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس کے پیر میں موچ نہیں ہوئی تو میں دوں گا 1000 روپیہ. ٹھیک ہے، آنے دیجیے، ابھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں درد. وہ آدمی دھیرے 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 قریب ہوا، اور جب قریب ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اچھا صاحب کیا باتیں لگا کے چلے آ رہے ہو؟ لنگی اتنی نیچی ہے کہ زمین سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے؟ اس نے کہا نہیں تو جلدی صاحب ادھر کا لگا تو پیر میں موچی ہوگی. گئے میرے 1000 روپے. پوچھا اچھا تو کیا پیر میں موچ ہے؟ اس نے کہا وہ بھی بات نہیں ہے. سانس میں سانس آئی، چلو 1000 روپے اگر میرا نہیں گیا، اگر مل نہیں رہا تو گیا بھی نہیں. ارے اللہ کے بندے، تیری ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد نہیں ہے، پیر میں بھی موچ نہیں ہے، پھر لگا کیوں رہا تو؟ اس نے لنگی اڑا کے دکھایا کہ میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی، میں تو چپل کو لے کر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا. جبکہ صاحب کا گمان کہہ رہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد، ہمارے حضرت کا گمان کہہ رہا تھا پیر میں موچ. لیکن دیکھ لیجئے دونوں کی باتیں غلط، دونوں کی گمان غلط. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. مسلمانوں بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، واقعی بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. جگجیت صاحب کی دشمنی آپ نے اپنے دل میں رکھ لی، میری آپ کی دشمنی میرے دل میں بیٹھ گئی ہے. اب آپ ہماری کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے، میں آپ کی کسی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بدگمانی ایسی کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں اور آپ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ میرے دشمن ہیں. آپ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور نکل کر چپل پہن کے آ رہے ہیں، اور آپ ابھی سبحان اللہ الحمدللہ اپنے منہ میں پڑھ رہے ہیں، زبان میں ورد جاری ہے سبحان اللہ الحمدللہ. اچانک جگجیت صاحب نے دیکھا ارے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ایک کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بھلے ہی وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، بھلے ہی وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہو، بھلے ہی وہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ میری مخالفت ہے آپ سے، میری عداوت ہے آپ سے، آپ کو میں نے ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا تو الٹا سیدھی گالی دینا شروع کر دی. کمینہ، تیرا باپ مرے، تیری اماں مرے، تیرا خاندان تجھے گالی دے رہا ہے، مجھے الٹا سیدھا بول رہا ہے. اتر آئے جگجیت صاحب نیچے، پکڑ لیا غریبان. لوگ آ گئے بیچ میں، کیا یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا تھا؟ اور وہ کہہ رہا صاحب تمہیں سنی اپنے کانوں سے؟ میں تو مسجد سے نکلا، میں تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا. اب گاؤں والے کیا فیصلہ کریں گے میرے بھائیوں؟ بتاؤ. وہ میں کہہ رہا ہوں گالی دے رہا
مسجد میں قرآن اٹھا کے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں گالی نہیں دے رہا تھا، تب جا کے پتا چلتا ہے کہ ہم نے بدگمانی جو کی ہے وہ غلط کی ہے۔ بھائیو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر میں صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اسی گھر میں اسی محلے کی ایک عورت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی گاؤں کی اسی محلے کی ایک عورت اور امام اوزاعی کی بیوی سے ملنے آئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، سامنے گاؤں کی محلے کی عورت کو دیکھا، پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اٹھایا، جس چٹائی پر بیٹھے تھے اس کو باہر ہی رہنے دیا اور قرآن اٹھا کر سیدھے روم میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو گاؤں کی محلے کی کوئی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ آئی، انہوں نے اس عورت کو چٹائی پہ بٹھایا، اس عورت کو جیسی گاؤں کی عورت تھی، جیسی وہ چٹائی پر بیٹھی تو اس چٹائی کے اوپر بیٹھتے ہی اس کے پیچھے کا حصہ شلوار جو پہنے ہوئے تھی وہ پانی سے بھیگ جاتا ہے۔ اس نے پیچھے پانی کو اپنی شلوار میں لگا ہوا دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ 2-3 سال کا بچہ امام اوزاعی کا یہی کھیل رہا ہے، اس نے کپڑا بھی نہیں پہن رکھا ہے۔ سوچا کہ اس بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ اس چٹائی کے اوپر وہ جو عورت ملنے آئی وہ امام اوزاعی کی بیوی سے کہنے لگی شرم نہیں آتی، تم نے کہاں بٹھا دیا مجھے؟ دیکھیے اس چٹائی پر پیشاب تھا اور اس پیشاب پر میں بیٹھ گئی اور میری شلوار ناپاک ہو گئی۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا میری بہن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشاب نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور یہ شلوار مجھے گھر جا کر دھونا پڑے گی۔ امام اوزاعی کی بیوی بولتی ہے میری پیاری بہن میں دوبارہ بول رہی ہوں یہ پیشاب نہیں ہے۔ کہا یہ کپڑا بھیگا ہوا پڑا ہے، بدگمانی دیکھیے، یہ کپڑا بھیگا ہوا پڑا ہے، لڑکا ننگا کھیل رہا ہے اور چٹائی پانی سے تر ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ پیشاب نہیں ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے ہاں اس بچے نے پیشاب اسی کپڑے میں کر لیا ہے، اس لیے کپڑا میں نے اتار دیا ہے، یہ پیشاب اس چٹائی پر نہیں پڑا ہے۔ کافر پانی کا کوئی جگ بھی نہیں ہے، پانی کا کوئی لوٹا بھی نہیں ہے، تو بار بار یہ بہانہ کر کے کہ یہ پیشاب نہیں مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ میں صاف بول دو اگر ایسی بات ہے تو میں گھر جا کر دھل لیتی ہوں، پاک کر لیتی ہوں، میں بھی غسل کر لیتی ہوں، نہا لیتی ہوں۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا یہاں اگر پانی کا کوئی برتن نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چٹائی پر پیشاب بھی گر گیا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے نہیں، پیشاب ہے نہیں، تو پھر ہے کیا؟ امام اوزاعی کی بیوی نے اب کہا سنو، جب تم جاننا ہی چاہتی ہو اور اس کے بغیر تم اطمینان نہیں مل رہا ہے، میں بتانا نہیں چاہتی تھی، اس راز کو راز ہی میں رہنے دینا چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی وصیت بھی ہے نصیحت بھی ہے، لیکن اب تم نے چونکہ شک میں ڈال لیا اپنے آپ کو، اس لیے وضاحت مجھے کرنا پڑ رہی ہے۔ میرے شوہر امام اوزاعی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جب وہاں سے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو اسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے پڑھتے سورج نکلنے لگتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن
सच्चाई कुछ और होती है। नहीं बताना चाह रही है, नेकी जाहिर नहीं करना चाहती कि मेरे शौहर इतने बड़े इबादतगुजार हैं, अल्लाह के सामने इतना रोते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तब उसको बताना पड़ा कि ये सोचिए, ये बदगुमानी जब हम किसी के बारे में रखेंगे तो क्या भाईचारा कायम होगा? क्या वो एक मुसलमान हमारी इज्जत करेगा, हमारा काम करेगा? भाईचारे पे सबसे ज्यादा हमला अगर कोई चीज करती है तो यही बदगुमानी है, जो इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ऐ मुसलमानों, तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। ऐसी बदगुमानी हम किसी के बारे में रखेंगे तो हम गुनाहगार नहीं होंगे तो क्या? इसके बाद दूसरी चीज पर आइए, वला तजस्ससू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। और एक दूसरे की जासूसी मत करिए, टोह मत लगाइए। तो क्या कर रहा है? झांक कर देखें, झांक कर देखें। खिड़की के अंदर से फोटो खींच लिया, वायरल कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश। वला तजस्ससू। अगर किसी आदमी के दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद है, कमरे में है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप कहीं से झांक कर देखें। अगरचे वो शराब भी पी रहे हो, अगरचे आपका ज़िनाकारी क्यों हो रही हो, अगरचे वहाँ बुराइयों के सारे काम हो रहे हो, लेकिन आपको जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हक ही नहीं है कि आप उनकी टोह लगाएं। हज़रत उमर फारूक रात में रोजाना दौरा किया करते थे, भेष बदल कर, शक्ल बदल कर रोजाना निकला करते थे। एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे तो गाने की आवाज आई, रुक गए, देखा मुगन्निया, आवाज आई, कोई लड़की गा रही है, तो दरवाजा खटखटाया नहीं, पंजों के बल दीवार पे चढ़कर और झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि बूढ़ा आदमी लेटा है और दो रकासा, दो तवाइफ नाच रही हैं उसके सामने, गा बेहुदा गाना गा रही हैं और बूढ़ा शराब के नशे में धुत है। हजरत उमर फारूक वहीं से छलांग लगा के नीचे कूद जाते हैं और बूढ़े को कहते हैं रगे हाथ पकड़ लिया। उस बुढ़े ने जो देखा, ये तो अमीर नशा खत्म। हजरत उमर को देखते ही नशा गायब। काय बूढ़े, क्या आज भी इनकार कर सकता है? आज तो मैंने रगे हाथ पकड़ा है, मुंह से बदबू आ रही, शराब के नशे में, और ये तवाइफों का नाच, पैर कमर पे लटके हुए हैं और तवाइफों का नाच। चलो उठो, एक कोड़ा खाने की ताकत नहीं, 40 तुर्रे कैसे खाओगे? उठो उठो, पकड़ा लेके जैसी खा के कर। उस बूढ़े ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वाकई मैंने शराब पी है, हाँ मैंने 2 रकासाओं का नाच भी कराया है, यकीनन मैंने गलत काम किया है। अमीरुल मोमिनीन, मेरी जो सजा बनती है वो मुझे दीजिए, इनकार नहीं है, लेकिन आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने भी तो कई गलतियां की हैं। हजरत उमर ने छोड़ दिया, कहा पहले मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली गलती है, कुरान कहता है ला तजस्ससू, किसी के घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो तो उसके घर के अंदर जासूसी मत करो, ताक छाप मत करो, टोह मत लगाओ। आप दीवारों मेरी दीवार पर पंजों के बल चढ़कर आपने मेरे घर की ताक छाप की है। कुरान ने मना किया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। आए है उस जमाने में शराब पीने वाला भी कुरान और हदीस की कैसी बात कर रहा है? इतना शराब पीने के बावजूद भी इतना होश में है कि वो ये बता रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो तुम्हारे दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, और इसके बावजूद अगर कोई तुम्हारे घर की जासूसी कर रहा हो तो अपने घर से निकल कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दो, तुम गुनाहगार नहीं होगे। जासूसी करने वाले, टोह करने वाले, लगाने वाले की आंखें फोड़ने वाला गुनाहगार नहीं होगा, ताकि आइंदा वो किसी घर में किसी की माँ बहन बेटी की वो
سکے ہیں. آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ نے یہ کیا. دوسری غلطی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے دروازے کو دستک دو. آپ نے بغیر نوک کیے ہوئے میرے دروازے کو آپ چھلانگ لگا گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے گھر والے سے اجازت لو. آپ نے گھر والے سے اجازت بھی نہیں لی ہے. آپ کی تیسری غلطی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو. آپ بغیر سلام کیے ہوئے اندر چلے آئے. حضرت عمر نے کہا بزرگ اصلاح کا شکریہ, جزاکم اللہ احسن الجزاء, اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے. پہلے میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں اس کے بعد تمہیں سزا دوں گا. چھوڑ کے چلے آئے, اس کو کچھ نہیں. 4 سال تک بولے ہی نہیں. 4 سال کے بعد وہ بزرگ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب بیت المال سے ملنے والے راشن پر ہی اس کا نربھر تھا اور کچھ نہیں. تو وہ آیا اور لائن میں کھڑا ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق سے کہوں کہ اب میری عمر اس لائق نہیں کہ میں کچھ کما سکوں, اب مجھے بیت المال سے کچھ راشن ملنا چاہیے. تو وہ لائن میں پیچھے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر کی نظر اس پر پڑی, گئی بلایا شیخ ادھر آؤ. یہ بوڑھا ڈر گیا, ارے مجھے پہچان لیا. 4 سال پرانی شراب کی سزا آج مجھے نہ دیں. ارے جب اس وقت 40 کوڑے نہیں کھا سکتا تھا تو اب کیسے کھاؤں گا. بلایا کرو, گھر کے اندر لے گئے, اس کو کھجور کھلایا, پانی پلایا, اس کی عزت و توقیر کی اور اس کے بعد اس سے پوچھا کیسے آیا تھا. اس نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے. فوراً حکم دیا رجسٹرار کو, بیت المال کے کیشیئر کو جو ابو موسیٰ شریف ہے, فرمایا کہ ان کو لکھ لو اور ان کا وظیفہ جاری کر دو, ان کو ہر مہینے راشن پہنچانا چاہیے. لکھوا دیا گیا, نوٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جب ابو موسیٰ شریف وہاں سے نکل گئے تو اس بزرگ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا شیخ پیر قبر میں لٹکے ہیں, اس عمر میں شراب و نوشی اور رقاصہ کا ناچ زیب نہیں دیتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, جہنم سے ڈرو, عذاب قبر سے ڈرو, اللہ کے سامنے حاضر و پیش ہونے سے ڈرو. اس عمر میں شراب کا پینا اور رقاصہ کا ناچ زیب نہیں دیتا ہے. اس بزرگ نے روتے ہوئے فرمایا امیر المومنین, جب آپ نے مجھے 4 سال پہلے چھوڑا تھا اور یہ کہا تھا پہلے میں اپنی اصلاح کر لوں اس کے بعد تو میں سزا دوں گا, میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس دن سے آپ نے مجھے چھوڑا آج 4 سالیں گزر گئی, میں نے اس دن سے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور میں نے کسی رقاصہ کا ڈانس بھی نہیں کیا ہے, میں نے کسی ناچنے والی کو نہیں بلایا ہے. الحمدللہ جتنی محنت کر سکتا تھا کیا اور کھاتا رہا. اب ہاتھ پیر جواب دے گئے تو آپ کے پاس چلا آیا. میرے بھائیوں اس حال میں بھی اکیلے میں نصیحت کر رہے ہیں, سب کے سامنے نہیں کہا. حضرت عمر میں دیکھو یہ بڈھا دیکھو سٹیا گیا, ابھی بھی شراب پیتا ہے اور ناچ کرواتا ہے. یعنی جاننے کے باوجود, رنگے ہاتھ پکڑنے کے باوجود لوگوں کے سامنے اس کو بدنام نہیں کیا, بلکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد 4 سال تک اس کا ذکر ہی نہیں کیا, بلکہ 4 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ بوڑھا تو 4 سال سے چھوڑ چکا ہے. اکیلے میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. یہ الگ بات ہے کہ اس بزرگ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کو نصیحت کے لیے بتایا کہ دیکھو یہ ایسا ایسا معاملہ تھا, میں نے ایسا کیا اس کے ساتھ. تو لا تجسسوا ولا تجسسوا, کسی کی غیبت مت کیا. امیر معاویہ کی بیوی مہمان نوازی میں بڑی کچی تھی. ہوتا ہے بعض عورتوں کی فطرت ہوتی ہے, کچھ عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں مہمان ہمارے گھر میں آئے, اللہ کی برکت ہے, برکت ہوگی. کچھ ایسی ہوتی لوگ صاحب چلے آئے, لگے رہو ان کی خدمت میں, کبھی کبھی پوچھتی اور کتنے دنوں رہیں گے. کچھ ایسی ہوتی ہر قسم کی عورتیں ہیں. امیر معاویہ کے گھر ایک مہمان چلا آیا, اس نے کہا 2-3 دن رکنا ہے, کہا رکیے. امیر معاویہ کی بیوی کو پتا چلا یہ تو معاملہ بن گیا,
تم نے سوچا کہ کسی طرح نکلواؤں اس کو گھر سے، جلدی گھر خالی کراؤں؟ تو امیر معاویہ کی بیوی نے پوچھا بھائی کتنے دن رہیں گے مہمان؟ امیر معاویہ نے کہا پتہ نہیں کتنے دن رہیں گے، 3 دن تک تو ویسے اس کا حق ہے، 3 دن کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی تو رہنے دو۔ آج ہی تم پوچھنے لگی ہوں کتنے دن رہیں گے؟ ارے مہمان ہے آیا رہنے دو، رکھ لیا۔ لیکن جب رات ہوئی، امیر معاویہ نے رات میں ان کا بستر جب الگ کیا، ان کا کمرہ الگ کیا مہمان کا، تو وہاں ایک مصلی بھی رکھ دیا چٹائی کا، اگر تمہیں تہجد کی آتی ہو تو یہاں وضو بنا لینا، یہ پیشاب کھانا ہے، یہ وضو کے لیے پانی ہے، چٹائی ہے، اگر تہجد کی آتی ہو تو تہجد پڑھ لینا، ورنہ فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی، تمہارا یہ راستہ ہے، یہاں سے نکل جانا فجر کی نماز کے لیے، میں اپنے گھر کے میں راستے سے نکل جاؤں گا۔ آدھی رات تقریباً گزرنے کے بعد امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا چلے دیکھیں مہمان کی کمرے کی جاسوسی کریں، دیکھیں کیا کر رہا ہے، کچھ برائی نظر آئے تو کم سے کم اس کو گھر سے نکلوائیں۔ مہمان 3 دن کون پکائے گا کھلائے گا؟ جب اس کے کمرے کے قریب جاتی ہیں اور دروازے پہ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ مہمان جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب بےہودہ اور بے شرف گانے گا رہا ہے، اور بے شرف اور بےہودے گانے گا رہا ہے۔ امیر معاویہ کی بیوی جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کو اٹھایا، کیا سوتے سے اٹھا دیا؟ کیا بات، ادھر آؤ حضرت، تو کان لگایا، جیسے ہی کان لگایا امیر معاویہ چونک گئے، یہ تو گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز۔ جیسے ہی سنا تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے لائے اور اپنے ہی بستر پہ لٹاتے ہوئے کہا تم گئی کیسے؟ جب میں نے اس کا روم الگ کر دیا تھا، اس کا کمرہ الگ کر دیا، اس کا راستہ الگ کر دیا، تو تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، ٹھو مت لگاؤ۔ امیر معاویہ کی بیوی نے کہا واہ میں ہی غلط ہوں؟ فرمایا ہاں تم غلط ہو، وہ اندر کیا کر رہا ہے، اندرون خانہ سے مجھے کیا مطلب، وہ اندر جا رہا ہے کیا کر رہا، مجھے اس سے کیا مطلب، تم نے جاسوسی کیوں کی؟ خبردار لیٹ جاؤ، سو جاؤ، آئندہ ایسی جاسوسی مت کیجیے گا۔ علامہ ہیسری نے مجموع الزوائد کے اندر آگے نقل کیا ہے کہ جیسے ہی ان کو ڈانٹا انہوں نے کہا لو برائی ہم سے ان کی ہم نے دکھلائی تو آپ بجائے گھر سے نکالنے کے آپ مجھے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ فرمایا اس کا روم الگ ہے، اس کا کمرہ الگ ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، پھر تم نے جاسوسی کی، غلطی تمہاری ہے، ہمیں اس کی اندر سے وہ کیا مطلب وہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سو جاؤ۔ اب یہ معاویہ بار بار دیکھتے رہے کہ دیکھیں سوئی کہ نہیں، سوئی کہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کھراٹے لینے لگی اور سو گئی گہری نیند میں، تب امیر معاویہ اٹھے کہ جاؤں اور اس کو سمجھاؤں، نصیحت کروں، کیونکہ بیوی کے سامنے سمجھاتا تو وہ برا مانتا بیچارہ، اکیلے میں سمجھاؤں جا کر۔ امیر معاویہ نے کہا اکیلے میں سمجھاؤں۔ جیسی آگے بڑھے سوچتے کہ پہلے کان لگا کر سن لوں، اگر کچھ گا رہا ہوگا تب تو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور اگر سو گیا ہوگا تو کل صبح سمجھا دوں گا، ابھی اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ۔ اب کان لگاتے ہیں، جب امیر معاویہ نے کان لگایا تو کیا سنتے ہیں؟ وہی گانا گانے والا مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک انسان کے اندر دوسری چیز، پہلی تو گانا گا رہا، اب جب دوبارہ کان لگا کے امیر معاویہ نے سنا، حضرت معاویہ نے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ گانا نہیں قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب گانا اچھی آواز میں گا سکتا ہے تو قرآن بھی اچھی آواز میں پڑھ سکتا ہے۔ گانا بڑا تلاوت بہت اچھی کر رہا، تلاوت کی آواز سنی تو خوش ہوئے، اور اب انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو کیا جیسے دکھایا کیا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جاسوسی غلط ہے، خود کر، ارے پہلے کان تو لگاؤ۔ جب کان لگایا تو قرآن کی آواز سنی بیوی نے، تو بیوی کہتی بڑا بہروپیہ ہے تمہارا مہمان، کبھی گانا گاتا ہے کبھی قرآن پڑھتا ہے، اور پھر آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ جاسوسی کرنا تو غلطی پھر آپ نے کیوں کی؟ فرمایا میری بیوی یقیناً جاسوسی کرنا غلط ہے، کان لگا کر ٹوہ لگانا بالکل غلط ہے، لیکن دونوں جاسوسی میں فرق ہے۔ میری بیوی تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی بھلائی اور خوبی دکھلائی۔ اللہ
تم کرو تو ٹھیک، ہم کریں تو غلط. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تم کرو تو ٹھیک. فرمایا میری بیوی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو کیا وہ صحیح، میں تو سمجھانے کے لیے جا رہا تھا. میں نے سوچا اگر جاگ رہا ہوگا تو سنا سمجھاؤں گا، نہیں تو صبح کان لگا کر سنا تو قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو سنا دوں. تب تمہیں سنانے لائے. ایک انسان کے بارے میں بدگمانی اچھی بات نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا، اس کے اندر دوسری خوبی دیکھو کہ یہ اچھی خوبی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. امیر معاویہ نے پھر سو گئے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے گئے تو اس مہمان کو وہاں اپنے سے پہلے پایا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو اس مہمان کو اکیلے لے آئے اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں تم قرآن پڑھ رہے تھے، آخر کیا وجہ ہے ذکر؟ اس نے اپنی الجھنیں بتائیں، اپنی ٹینشنیں بتائیں. فرمایا میں اتنی الجھنوں میں ہوں، اتنی ٹینشنوں میں ہوں کہ جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو میں گانا گانے لگتا ہوں، لیکن میرے گانوں سے بھی مجھے سکون نہیں ملتا تو میں وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں. اس لیے میں کیا کروں، میری زندگی میرے لیے بہت بڑھتی جا رہی ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا جب تمہیں بہت زیادہ الجھنیں اور ٹینشن ہے تو شراب سے اور گانوں سے یہ ٹینشن تمہارے دور نہیں ہوں گے. تمہاری الجھنوں کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمہاری فکریں، تمہاری الجھنیں دور ہو جائیں گی. تو یہ ہے بدگمانی اور جاسوسی. اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے. یہ غیبت اور چغلی بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی جیسی ہے. اس لیے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ گوشت نوچ کر. میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ لمبا واقعہ نہیں بڑھانا چاہتا، ایک واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو عبرت حاصل ہوگی اس سے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا ہے مسئلہ؟ فرمایا میری بیٹی جب چھوٹی تھی تو میں اور میری بیٹی دونوں اسلام لے آئے. سن لیجیے یہ مسئلہ، میں اور میری بیٹی بہت چھوٹی تھی. جب میری بیٹی چھوٹی تھی، جب میں اسلام لایا تو وہ 4-5 سال کی رہی ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ اسلام لائی. فرمایا بہت اچھا. مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے امیر المومنین میری بیٹی میرے ساتھ رہتی رہی، بہت دنوں تک رہی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی. آج میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے امیر المومنین، لیکن جوان ہونے کے بعد میری بیٹی سے ایک غلط کام ہو گیا ہے. جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی ایک دن گھر میں اکیلی تھی، میں نہیں تھا، وہ زنا سرزد ہو گیا میری بیٹی سے. امیر المومنین جوانی کے جذبات میں آ کے اس سے زنا تو سرزد ہو گیا، لیکن جب زنا کر کے وہ لڑکا غائب ہوا اس کے بعد سے لے کر میری بیٹی کو بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے. اس نے چھری لی، اس نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، اپنے پیروں پر بھی چھری کے نشان بنائے. قریب تھا کہ وہ اپنے پیٹ پر اور اپنی گردن پر چھری چلا لے. اس حال میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے گیا اور اس کے ہاتھ سے میں نے چھری چھینی، چاقو، اور اس کو پھینکا. اور میں اپنی بیٹی کو فوراً میں نے دوا مرہم کرایا اور میں نے اس سے پوچھا تو یہی کہہ رہی ہے ابو مجھے اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ابو میں مر جانا چاہتی ہوں. میں نے اس کو بتایا بیٹی اسلام میں
سامنے ایک لڑکا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں، اور کرتا ہوں اس دیندار لڑکے کے ساتھ، تو اس کو میں اپنی بیٹی کی پرانی یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر میں نے اس دیندار لڑکے سے اپنی بیٹی کی بات بتا دی کہ میری بیٹی ایک بار زنا سرزد ہو چکا، اس سے وہ غلط حرکت کر چکی ہے، تو وہ دیندار لڑکا پتہ نہیں پھر میری بیٹی سے نکاح کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اگر نہیں بتاتا ہوں، چپکے سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، تو پھر ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کل قیامت میں بھی اللہ کی مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے کہ جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی نے غلط کیا تو اس لڑکے کو تو نے بتایا کیوں نہیں، اس کو دھوکے میں کیوں رکھا، اس لڑکے کے ساتھ دھوکا کیوں کیا؟ اگر نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے دھوکے کا عذاب نہ ہو، اور اگر بتاتا ہوں تو یہ ڈر ہے کہ وہ دیندار لڑکا کہیں میری بیٹی سے رشتہ چھوڑ نہ دے، اور ایسا رشتہ بار بار نہیں ملتا، بہت نیک لڑکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا وہ سنیے، کہا کوڑا نکالا، کہا امیر المومنین بات بات پر آپ کوڑا نکالیں گے تو آپ سے مسئلہ پوچھنے کون آئے گا؟ کہا دل چاہتا ہے کہ اس کوڑے سے تجھے ماروں، کہا اس لیے ماروں کہ جب تیری بیٹی کے عین پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس سے زنا ہوا، اور یہ بات تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، تو تو نے مجھے کیوں بتایا؟ ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی ادھر ادھر کا کوئی مسئلہ پوچھ کر کسی اور کے حوالے سے پوچھ لیتا، تو نے اپنی بیٹی کے بارے میں نام لے کر کیوں مسئلہ پوچھا؟ جب یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اپنی بیٹی کی بات تو اس کے پیٹ کے پیچھے ہی نہ کر رہا ہے تو مجھ سے، لیکن سن اب مسئلہ سن۔ کہا کیا؟ کہا جاؤ اور چپکے سے بنا کسی کو بتائے ہوئے، یہاں تک کہ جس دیندار لڑکے کا پیغام تیری بیٹی کے ساتھ آ رہا ہے اس لڑکے کو بھی بتائے بنا اپنی بیٹی کا نکاح چپکے سے اس کے ساتھ کر دے۔ خبردار، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری بیٹی سے ایک مرتبہ زنا کا ظہور ہو گیا۔ کیا تم نے محمد رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور تو اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ مصلی جانتی ہے اور رونا دھونا آنسو آتی ہے، توبہ استغفار، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے تو تو کون ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اس کو بتانے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، مت بتا کسی کو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو بھی پردہ ڈال۔ اور اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے گناہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی چیز ظاہر ہونے کے بعد بھی کہہ رہے پردہ ڈالو۔ میرے بھائیوں، اس سماج کے اندر اور کتنے لوگوں کو رسوا کرو گے؟ ایک فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو کب تک آپ برہنہ کرتے رہو گے، کب تک ننگا کرتے رہو گے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو بھائی چارے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو دشمن بناتی ہیں، یہی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا حریف بناتی ہیں۔ اس لیے بھائی چارہ قائم کریے، جاسوسی سے بچیے، بدگمانی سے بچیے، غیبت اور چغلی سے بچیے۔ 1.5 گھنٹے